اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کو خلق کرنے والا ان کو خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا۔ اما بعد فقط قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات۔ ماشاءاللہ مجمع کافی تعداد میں ہے، اور ہر ایک اگر درود کو قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے ادا کرے تو آواز اس سے بلند نعرہ صلوات۔ پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ مکتب حسینی تک آنے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں، نماز حسین میں بیٹھ کر جتنے آنسو آپ نے بہائے ہیں، پاک رب العزت انہیں معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے۔ محترم سامعین، مجلس حسین میں آنا، ذکر علی و بطول کروانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ وہ بڑا پیسے والا ہے لیکن ذکر اہل بیت میں نہیں آتا، وہ بڑا جاگیردار ہے لیکن مجالس نہیں کرواتا۔ توجہ کا طالب ہوں جو ہاتھ اٹھ رہے انہیں میرا سلام ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ بڑے مل آنر ہے لیکن عشرے نہیں کرواتے، نہیں، اگر وہ کروانا بھی چاہیں تو آئے تطہیر نجاست کو ان کے قریب آنے نہیں دیتی۔ توجہ ہے نا؟ دیکھیے مجمع بیدار ہے، جملہ آپ کے حوالے کرنے لگاؤں۔ انسان نے، مسلمان نے قرآن پڑھنا شروع کیا، یا یوں جملہ کہوں قرآن خوانی کی ہے، قرآن فہمی نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں پاک پروردگار آواز دے کر کہہ رہا ہے، اے محمد مصطفیٰ یا یاسین و طٰہٰ، مسلمانوں کو بتا دو جو قرآن کافی کہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم نے تمہاری طرف ایک چیز نہیں بھیجی، دو چیزیں نازل کی ہیں۔ مجمع بیدار میں شکر گزاروں، سلامت رہیں، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو۔ ہم نے ایک چیز نہیں بھیجی، تمہاری طرف دو چیزیں بھیجی ہیں۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے محمد مصطفیٰ کی طرف ایک نور آیا ہے، دوسری کھلی ہوئی کتاب آئی ہے۔ توجہ ہے نا؟ آباد و شاد، سلامت رہی، سلامت رہی۔ اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں یا تو آپ تھکے بیٹھے ہیں یا یہاں بیٹھ کر بھی کہیں اور ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند نعرہ صلوات۔ آباد و شاد رہی، سلامت رہی۔ اللہ آواز دے کر کہہ رہا ہے میں نے ایک چیز تو نہیں بھیجی، مسلمانوں پر واجب ہے قرآن کی ماننا، اور قرآن خود آواز دے کر کہہ رہا ہے کہ رسول کی طرف دو چیزیں آئی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور یہ پوری آیت اس چیز کی گواہ ہے کہ نور پہلے آیا ہے، کتاب بعد میں آئی ہے۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ میں شکر گزاروں، اور یاد رکھے گا اللہ نے ترتیب ایسے رکھی ہے کہ نور کو پہلے بھیجوں گا، کتاب کو بعد میں بھیجوں گا۔ میں ہاتھ نہ جوڑ دوں، یا رب العزت چند ایک جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کتاب کو پہلے بھیج دیتا، نور کو بعد میں بھیج دیتا تاکہ کتاب کے ذریعے نور پہچانا جاتا۔ اللہ آواز دے کر کہتا ہے نہیں، نور کو پہلے بھیجا اس لیے ہے کہ وہ پہلے کتاب بن کے دکھائے، پھر قرآن بول کے سنا دے۔ توجہ ہے نا؟
جو باہر مجمع بیٹھا ہوا یاد رکھیے گا، یہاں نور کو ماننا بھی ضروری، کتاب کو ماننا بھی ضروری، اور اگر کتاب کافی کہو گے تو نور کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ ایسا ہے نا قبلہ، میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، بزرگوں سے دعائیں لینے خاطر، جو خاموش ہے انہیں چھٹی ہے، جو مجلس میں بیٹھے ہوئے جملہ سن رہے ہیں، میرا یہ جملہ دوسروں تک بھی پہنچا دیجئے گا۔ آئے پوچھو تو صحیح قرآن کافی کہنے والوں سے کہ ہمیں بتاؤ قرآن کے اندر نماز کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ روزے کا حکم ہے کہ نہیں؟ سر ہلاتا یہ کہ ہے۔ حج کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ قرآن کے اندر نماز کا حکم ملے گا، سلیقہ نماز نہیں ملے گا، روزے کا حکم ملے گا لیکن طریقہ روزہ نہیں ملے گا، حج کا حکم ملے گا لیکن اوقات حج نہیں ملے گا۔ اور مجمع مجھے بتائے تو صحیح، جو قرآن عبادت کے لیے کافی نہیں ہے وہ ہدایت کے لیے کافی کیسے ہو جائے؟ نعرہ سلوات! میں شکر گزار ہوں، نہیں یوں نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری آباد و شاد رہی، سلامت۔ بھئی مجھے بتائیں، قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہے اس طرح کہ کوئی قرآن اٹھائے سمجھ لے بغیر اہل بیت کے، نہیں۔ قرآن مجید تو خود آواز دے کر کہہ رہا ہے فَصَلُّوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو ان سے جو اہل ذکر ہیں اس کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔ توجہ ہے نا، جب قرآن اپنی زبان میں خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے تو مسلمان کیسے کافی سمجھتا ہے؟ اچھا اب دیکھیے، قرآن بھی آیا، نور بھی آیا، نور پہلے آیا، قرآن بعد میں آیا۔ بزرگوں سلامت رہیے، آباد رہیے۔ اچھا یہ مجمع سارا بیٹھا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بولتے ہیں کچھ خاموش ہو جاتے ہیں، نعرہ حیدری پہ کچھ کے ہاتھ یوں اٹھتے ہیں، کچھ کے سٹ سٹینڈ کرتے ہیں۔ پڑھا لکھا مجمع قبلہ، اچھا جس نے کلاس کا منہ دیکھا ہوا ہے نا وہ جانتا ہے جب استاد کوئی سوال کرے تو جس کو جواب آتا ہے اس کا ہاتھ کیسے اٹھتا ہے؟ یوں، اور جس کو نہیں آتا وہ یوں۔ قبلہ پریشان میں یوں ہوں کہ کون ایسا مجلس حسین میں آ گیا جس کو نعرہ حیدری کا جواب نہیں آتا۔ شاد رہیے، سلامت رہیے۔ بھائی اگر سامنے قرآن مجید ہو رہے میں اور میں کسی سے کہوں کہ جا کے اٹھا لائے، کیا وہ ویسے ہی چلا جائے گا جا کے اٹھا لائے گا؟ کہا نہیں، وہ قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے سوچے گا میرا ہاتھ پاک ہے کہ نہیں، سوچے گا میرا لباس پاک ہے کہ نہیں، مسلمان کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو سوچے گا میں باوضو ہوں کہ نہیں، جہاں لے کر جانا ہے وہ جگہ پاک ہے کہ نہیں۔ رکھو مسلمانوں کے سر پر قرآن اور اس سے پوچھو ایک قرآن سامک ہے، اس کی قربت کے لیے اتنی پاکیزگیاں دیکھتا ہے تو نور قرآن سامک نہیں، نور قرآن ناطق ہے۔ قرآن سامک ہے، اس کی قربت کے لیے بھی پاکیزگی شرط ہے، نور علی کی قربت کے لیے بھی پاکیزگی شرط ہے۔ اور فرق اتنا ہے، قرآن کی قربت کے لیے جسم کی طہارت چاہیے، علی کی قربت کے لیے نسل کی طہارت چاہیے۔ دمشق قلندر حسنین کا بابا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا آقا، ذرا آگے بولو، ذرا پچھلے بولو، سب مل کے بولو، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد۔ میں شکر گزار، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ تو یاد رکھیے قرآن اہل بیت کے بغیر کبھی بھی کافی نہیں ہو سکتا۔ قرآن خوانی ہمیں بتائے گی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اہل بیت ہمیں سکھائیں گے کہ ادا کرنا کیسے۔ ورنہ نماز کا حکم ہے مجھے بتائیے لیکن طریقہ نماز نہیں ملے گا۔ کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھے گا، کوئی یہاں پڑھے گا، کوئی یہاں پڑھے گا، کوئی ہاتھ کھول دے گا۔ میں مجمع سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیسے پتا چلے، کون بتائے کہ نماز کیسے پڑھنی؟ نہیں تھک کے نہیں، یہ ذکر علی ہے۔ میرے بھائی کے آمد پہ بابا سے بلند درود پڑھ دیجئے۔
बाबा ने बुलंद नारे सलवात। तौकीर साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं, पाक रब्बुल इज़्ज़त इनके वालिद के दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इन्होंने आते हुए किसी को चुप रहने का इशारा नहीं किया, ना ही मजमे को कहा कि अब खामोश हो जाना। जैसे बोल रहे थे वैसे बोलते रहिएगा, नहीं तो शाम तक बिठाए रखूंगा, ठीक है ना? क्योंकि वैसे भी आप जितनी कोशिश कर ले वक्त रुकने वाला तो है नहीं। हमारे इख्तियार में नहीं है कि चलते हुए चांद की चलन को रोक सके, हम सूरज के बढ़ते हुए कदमों को थाम सके। हमारे इख्तियार में नहीं है कि 12 घरों के अंदर इस घड़ी के ये दर बदर होते 3 कांटों को रोका जा सके। यही तो 1400 साल से हर मेंबर हुसैनी पे बैठकर हर दुश्मन हैदर करार की आंखों में आंखें डालकर बता रहे हैं कि जो चलते हुए सूरज का मोहताज हो वो मोहताज ज़माना होता है, और सूरज जिसके इशारे का मोहताज हो वो इमाम ज़माना होता है। नारे हैदरी, ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, बाबा ने बुलंद सलावत। बेतवज्जो है ना, याद रखिएगा। आप किससे पूछेंगे कि नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, जबकि रसूल अकरम फरमाते हैं कि नमाज वैसे पढ़ो जिस तरह मुझ मोहम्मद को पढ़ते हुए देखो। नहीं 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 नहीं, ये मजमा पीछे नहीं रहना चाहिए, ये मजमा पीछे नहीं रहना चाहिए। जुमला मैं आपके हवाले करने लगा। मैंने पूछा उल्मा से कि पूरी दुनिया में 5 तरीके हैं नमाजों। कितने तरीके? 5 तरीके। कोई हम्बली के तरीके से पढ़ता है, कोई हनफी के तरीके से पढ़ता है, कोई मालिकी के तरीके से पढ़ता है, कोई शाफी के तरीके से पढ़ता है। पर होते परवास करके जुमला आपके हवाले करना, जो थके बैठे हैं उन्हें छुट्टी है, जो मजलिस में बैठे हुए अकीदत में जगह जुमला पा जाए तो मेरा साथ दीजिएगा जरूर। मिंबर हुसैनी की कसम, 5 तरीकों में से ये 4 तरीके हैं 4 इमामों वाले, 5वां तरीका है 12 इमामों वाले। आबाद और शाद रहिए, सलामत रहिए। ये हाथ किसी का मोहताज ना हो। तवज्जो है ना? मैंने पूछा मालकी ने कैसे रसूल का नमाज पढ़ा? कहा नहीं जी, वो रसूल के 80 साल के बाद आए। मैंने कहा दूसरे ने? कहा वो उनके बाद आया। मैंने कहा तीसरे ने? कहा वो उनके बाद आया। मैंने कहा चौथे ने? कहा वो उनके बाद आया। अब जो थका बैठा है उससे गुफ्तगू नहीं है। मैं देखना ये चाह रहा हूँ कौन नाद अली बचपन से सुनकर और यहाँ तक आया बैठा है। जुमला मैं उसके हवाले करने लगा। और अगर बीमार है पाक रब्बुल इज़्ज़त उन्हें शफाए कुल्ली और कामला अता फरमाए। याद रखिएगा ये जो 4 तरीके हैं ना, इन्होंने रसूल को ही नहीं देखा। रसूल फरमाते हैं वैसे नमाज पढ़ो जिस तरह मुझ मोहम्मद को पढ़ते हुए देखो, वो हमारी तरह पढ़े। का आप जो हैदर करार के मानने वाले हैं, फातह खैबर और हंदक के मानने वाले हैं, आप जो साहिब जुल्फकार के मानने वाले हैं, मौलूद काबा के मानने वाले हैं, आपके बड़ों ने रसूल को कैसे नमाज पढ़ते देखा। अब जो नमाजी बैठे हुए मातमी बैठे, जुमला उनके हवाले करने लगा। हमने सर उठाया, सीना तान के कहा आओ हम बताते हैं कि हमारे बारह ने रसूल को कैसे देखा। हमारे पहले ने रसूल को सबसे पहले देखा, हमारे दूसरे ने रसूल के पहलू में खड़े होकर देखा, और हमारे तीसरे ने पुष्प पे बैठ के देखा। बाबा ने बुलंद नारे सलवात। ये हाथ किसी का मोहताज ना, ये ज़बानें किसी के मोहताज। आबाद और शाद रहिए, मैं शुक्र गुजार। तो फिर बताइए तो सही कौन तरीका बताएगा? दोनों हाथ बुलंद करके यक ज़बान। याद रखिएगा ये भी रसूल बताएंगे या अहले बैत बताएंगे। नमाज वाजिब है, कोई इससे बच नहीं सकता। कोई कहे जनाब अली अली कर लो जन्नत चले जाओ, बेशक अली की हुब आपको जन्नत दिला सकती है, लेकिन मुझे ये बताइए जन्नत तकसीम करने वाला कौन है? पुलिस शराब पे कौन है? मलंग यहाँ से मुतार हाथ में गले के अंदर माला, अली अली करते जन्नत जा रहा है। फरिश्तों की जरूरत नहीं रोकने, लेकिन अगर अली ने पूछ लिया मलंग मुझे ये बता जन्नत तेरी है, अली अली करके तूने खरीद ली, लेकिन बस मुझे इतना बता जिस रब को मैं अली सजदे करता रहा उसको तूने क्यों नहीं किया?
پھر کیسے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ علی کو راضی کر کے یا علی کے گھر جانا چاہتے ہو اسے ناراض کر کے؟ اختیار تمہارا اپنا، اختیار تمہارا اپنا۔ بھائی میں آیا، عقیل بھائی، حیدر بھائی نے، انہوں نے مجھے استقبال کیا، پہنچ گئے، ظفر بھائی بھی ملے، سارے بڑے خوش ہو کے گلے سے لگایا، پیار کیا، دعائیں دی۔ کیا پتہ چلا راضی ہے یا ناراض ہے؟ راضی ہیں؟ توجہ کا طالب ہوں۔ اچھا اگر نہ آ سکوں اور دوبارہ کبھی ملے، مٹھیاں بند ہو، ماتھے پہ تیوری آ جائے، آنکھیں سرخ ہو جائیں، راضی ہے یا ناراض ہے؟ ناراض ہے، پکی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا راضی ہونا اور ناراض ہونا ایسی صفت ہے جو چہرے سے پتہ چلتی ہے۔ لفظ تو وہ کچھ نہیں بولے، حرف ایک بھی نہیں نکالا، لیکن چہرہ دیکھ کے پتہ چل گیا وہ راضی ہیں، وہ ناراض ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، تم کہتے ہو با عبادت کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ نمازیں تم نے پڑھی، روزے تم نے رکھے، حج تم نے کیا، زکاتیں تم نے دی، وہ دکھتا ہے نہیں، نظر آتا نہیں، فکر میں سماتا نہیں، تارے کر سکتے نہیں۔ توجہ ہے، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، لائق اشارہ نہیں ہے، قابل تخیل وہ نہیں ہے، جہت میں بکھرا ہوا وہ نہیں ہے، سمتوں میں سمایا ہوا وہ نہیں ہے، گھر میں آیا ہوا وہ نہیں ہے، اور جو نظر نہیں آتا کیسے پتہ چلے وہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیے، پورا مجمع میرے سامنے، آخری آدمی تھی جو خاموش داد میں بھی کنجوسی، ہاتھ اٹھانے میں بھی کنجوسی، مجھے بتانا صحیح، جاؤ گھر سوچ کر کہ ہم کرنے کیا گئے تھے؟ نہیں، مجھے حیرت ہے ان زبانوں کے اوپر جو چائے کے ڈھابوں میں بولتی ہیں، جو چوپالوں میں بولتی ہیں، جو گلی محلوں میں بولتی ہیں، جو اسکول کالجوں میں بولتی ہیں، جو بزرگوں کے سامنے بولتی ہیں۔ حیرت اس چیز کی ہے کہ وہ زبانیں جو سارا جہان میں بولتی ہیں، وہ ذکر علی میں آ کر اگر چپ کر جائیں تو ہم نے اس زبان کا کرنا کیا ہے جو علی کی غیبت میں ان کے ذکر میں نہیں بول سکتی، وہ قبر کے اندر ان کی موجودگی میں کیا بولیں گے؟ نعرہ حیدری! توجہ ہے کہ نہیں؟ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو، حیدری یاد رکھے۔ وہ فکر میں سما سکتا نہیں تو کیسے پتہ چلے وہ راضی ہے، کیسے پتہ چلے وہ ناراض ہے؟ اللہ نے کہا میں سامنے نہیں آؤں گا، تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن ایسی ہستیوں کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں۔ قبلہ توجہ کا طالب ہوں، جملہ بھائی سے دعائیں لینے خاطر قبلہ یاد رکھے گا، ایسی ہستی کے تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں جو اللہ تو نہیں ہے، لیکن اس کو جو دیکھے گا اس کو اللہ یاد آ جائے گا۔ آنکھیں دیکھو گے تو عین اللہ یاد آئے گا، چہرہ دیکھو گے تو وجہ اللہ یاد آئے گا، وہ لسان اللہ بھی ہے، وہ جم اللہ بھی ہے، وہ ید اللہ بھی ہے، وہ عین اللہ بھی ہے، جہاں سے وہ آئے گا وہ بیت اللہ بھی ہے جو اس کا دوست ہے، وہ رضی اللہ بھی ہے جو اس کا دشمن ہے، وہ لعنت اللہ بھی ہے، اور جس سے علی راضی اس سے رب راضی۔ چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری! توجہ ہے نا؟ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ قبلہ ان کو ماننا واجب نہیں ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، اہل بیت کو ماننا واجب نہیں اوجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے، یہ جتنا واجب عمل ہے اس کا ثواب ہے کہ نہیں؟ سر ہلا دو، کیونکہ جو ذرا سے زبان نہیں ہلاتے، سر ہلانے پہ زبان بھی ہلتی ہے، بتیسی بھی ہل جاتی ہے۔ سلامت رہی بھئی، واجب ہے نا؟
واجب کا ثواب بھی ہے. سب سے بڑا واجب ہے نماز کا ادا کرنا. ایسا ہے نماز دریا کے کنارے آپ پڑھ رہے ہیں اور دریا چڑھ آئے, کیا کہتے ہیں علماء کہ نماز پڑھو یا توڑ دو؟ واجب ہے لیکن توڑ دو. کیوں؟ اب جان پہ بن گئی. اچھا آپ کی جان کو مسئلہ نہیں ہے, ایک کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں, بعد محافظ کھڑے ہوئے, اندر اے سی لگا ہوا ہے, لیکن گلی میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز اس عالم میں آ گئی کہ کوئی جانور اسے کاٹے گا تو وہ مر جائے گا. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھو یا اس کی جان بچاؤ. میرا سلام ہے ان ہاتھوں کو, میرا سلام ہے ان عقیدوں کو. یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو, بانیان مجلس, حاضرین مجلس کسی کا محتاج نہ ہو. میرا سلام ہے. مجھے یہ بتائیے, جان بچانا نماز سے بھی افضل ہو گیا, ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھے گا یہ واجب ادا ہونے چاہیے, لیکن قاعدے میں رہ کر قاعدہ ٹوٹے تو واجب بھی رد ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک میرے ساتھ بولنا. بات سمجھ میں آ گئی کیسے؟ بالفرض طوفان نوح آ رہا ہے, پانی یہاں دریاؤں نے اگلنا شروع کیا, زمین سے نکلنا شروع ہوا, آسمان سے برسنا شروع ہوا, سفینہ نوح طوفان میں چڑھنا شروع ہوئی. جناب نوح کا بیٹا ہے, پہاڑ چڑھ رہا ہے. جناب نوح کا بیٹا ہے, پہاڑ چلتا چلا جا رہا. میرا سلام ہے. نبی بلا رہے ہیں, وہ آواز نہیں دیتا, وہ پھر پہاڑ چلتا ہے. نبی بلاتا ہے, اللہ آواز دے کر کہتا ہے لیسا من اہلک, لیسا من اہلک, تیرے اہل میں سے نکال دیا. میں نے کہا یا رب العزت, تمام عبادتوں کے معراج نماز ہے, نماز سے افضل ہے جان بچانا. وہ نوح کا بیٹا ہے, وہ جان بچا رہا ہے, تو کہتا تیرے اہل میں سے نہیں ہے. کہ نہیں, جان بچا رہا ہے, تو دیکھتا نہیں نبی بلائے جو پیڑ دکھا کے جائے. جب بیٹا نہیں رہتا, صحابی کیسے رہ جائے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعرہ حیدری. آباد و شاد رہیے. یہ ہاتھ کسی کا محتاج ہے. سلامت رہیے, سلامت رہیے. میں ہاتھ نہ جوڑ دوں. آباد و شاد رہیے. یا رب العزت بتا تو صحیح, نبی کا بیٹا ہے, جان بچا رہا ہے, نماز سے بھی افضل ہے. کہا نہیں, عمل واجب کر رہا ہے, لیکن اوجب کو چھوڑ کے. عمل واجب کر رہا ہے لیکن اوجب کو چھوڑ کے. میں نے کہا یا رب العزت کیا وجہ ہے, کیوں یہ جہنمی ہے, کیوں نوح کے اہل میں سے نکل گیا؟ کہا تو نے سمجھا نہیں, یہ واجب عمل ہے جان بچانا, لیکن قاعدہ یہ تھا سفینہ نوح میں سوار ہو کر جان بچائی جائے, پہاڑ پر چڑھ کر نہ بچائی جائے. یہ پہاڑ پر چل رہا ہے, سفینے میں سوار نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں اب جو چپ رہ کے مجھے دکھ ہوگا, یہاں نوح نے بھی کشتی بنائی, وہاں محمد مصطفیٰ نے بھی کشتی بنائی. یہاں نوح نے لکڑی کے پھٹوں کی کشتی بنائی, وہاں محمد مصطفیٰ نے اعلان کر کے کہا الحسین نصف الہدی و سفینۃ النجات. یہ ولایت کی کشتی ہے, وہ لکڑی کے پھٹوں کی کشتی ہے. اگر جان بچانا واجب ہے, کشتی کو چھوڑے گا تو وہ نوح کا بیٹا نہیں رہے گا. یہ ولایت کی کشتی ہے, جو علی کو چھوڑ کر واجب کرے گا وہ بھی جنتی نہیں رہے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں شکر گزار جو وقت دیا گیا اس پہ تمام کروں. یہ بحثیں چھوڑ دیجئے. ہم تو 1400 سال سے بتا رہے ہیں کہ ولایت علی اوجب ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے اپنے دوسروں میں مل گئے, نقصان دوسروں نے اتنا نہیں دیا. ایک جنگل تھا نا, جنگل, اس میں خبر پہنچی کہ لوہا ایجاد ہوا. ان کا کچھ نہیں ہمارا بگاڑ سکتا. ان کا جناب لوہے میں دھار لگ گئی. ان کا جی ابھی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کہ وہ کہہ رہے تھے ہم کاٹ دیں گے. ان کا نہیں جی لوہا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بچوں سکون سے رہو, پھل دو, سایہ دو, ہوا دو. کچھ عرصے کے بعد خبر پہنچی کہ اس میں لکڑی کا دستہ لگ گیا ہے. اب کھلبلی مچ گئی. بچوں نے پوچھا, ہم نے کہا لوہا ایجاد ہو گیا, آپ پریشان نہیں ہوئے. ہم نے کہا دھار لگ گئی, آپ پریشان نہیں ہوئے. اب لکڑی کا دستہ
لگا ہے، آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ کہا پہلے وہ دوسری جنس کا تھا، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اب ہم میں سے ایک ان میں شامل ہو گیا۔ ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ولایت علی کو باطل نہ کہو، اپنوں نے باطل کہا، اب دوسرے آگئے کہ اذان میں سے بھی نکالو۔ کچھ دن کے بعد پھر شور ہوگا کہ اب کلمے سے بھی نکال دو، تو پھر کہاں جائیں گے ولایت کے ماننے والے؟ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز نجف تک جانی چاہیے۔ آج کی مجلس کا تاریخی نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، باواز بلند سلوات۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم ذاکرین نے مل کر تو نہیں علی کو ولی بنایا، بانیان نے بنایا نہیں، مجمع نے بنایا نہیں، آپ کی چپ کی قسم ہے اس علی کو اس علی نے علی بنایا، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ بھائی ابھی جب میں یہاں پر آیا، ظفر بھائی اور حیدر بھائی نے چائے لا کے رکھی، میں نے کہا قبلہ چائے تو میں پیتا نہیں، ان کا بھائی عقیل بھائی نے بڑی محبت سے تیار کروائی، بڑے پیار سے کروائی ہے، بڑی میٹھی بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، بالکل بوس کی رنگ دی ہے۔ میں نے کہا واہ واہ، طالب علم کو تھوڑا سا لالچ ملا، میں نے کہا اچھا میں بھی چکھتا ہوں، میں نے تو چکھے، میں نے کہا واہ واہ قبلہ میرے ساتھ مذاق کیا آپ نے، آپ کہتے ہیں میٹھی ہے، یہ میرے والی تو کڑوی نکل آئی، یہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ ہو نہیں سکتا، یہ کیسا ممکن ہے ایک تھرموس میں سے 3 کپ نکالے جائیں، 2 میٹھا ہو 1 کڑوا نکل آئے؟ میں نے کہا کیوں ممکن نہیں ہے؟ ہو سکتا تھرموس ایک ہو، 3 کپوں میں جو ڈالی گئی ہے تھرموس میں سے پہلے 2 کپ میٹھے نکلے ہوں، تیسرا کڑوا نکل آئے۔ مجھے کہتے ہیں بھائی یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ چائے کا ظرف ایک ہے، اگر ظرف ایک ہو تو مظروف کے ذائقے میں فرق نہیں آتا۔ نہیں جو مثال کو سمجھ میں، میرا انہیں سلام ہے، جو خاموش بیٹھے سمجھ کے میرے ساتھ بولنا۔ ہم تو ویسے بھی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہماری مجالس میں، آؤ ہماری محافل میں، کہ بنت زہرا دعا کرے گی اور نادان مال مولا ابو تراب کو کہ تیری قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ ہم تو دعوت دینے آئے ہیں۔ دیکھیے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک تھرموس میں سے 3 کپ نکالے جائیں، 2 میٹھے نکلے 1 کڑوا نکل آئے، کب ممکن نہیں ہے؟ میں نے کہا قبلہ یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ظرف ایک ہو، سمجھیے گا خدا کا واسطہ ہے، میں تمام کرنے لگا ہوں، ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں، مصائب کے صرف 2 جملے جو وقت دیا تھا وہ تمام ہوا، مصائب میرے بعد بھائی پڑھیں گے۔ میں نے کہا قبلہ یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ظرف ایک ہو تو مظروف کے ذائقے میں فرق نہیں آتا۔ آج ولایت کا دشمن ہمیں کہتے ہیں علی کو نکال دو، ولایت والی اذان نہ دو، ولایت والی عبادت نہ کرو، ولایت والا کلمہ نہ پڑھو۔ ہمیں بتاؤ تو صحیح، کہنے والا خدا ایک ہے، پہنچانے والا جبرائیل ایک ہے، سنانے والا رسول ایک ہے، درس کرنے والی کتاب قرآن ایک ہے۔ کئی اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت واجب، رسول کی اطاعت واجب اور اولی الامر علی کی اطاعت واجب۔ کئی اللہ آواز دے کر کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ قرآن میں آواز دے کر کہہ رہا ہے میں اللہ تمہارا ولی، یہ رسول تمہارا ولی اور وہ علی تمہارا ولی جو حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دے دیتا ہے۔ مجمع بیدار ہے، جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا، قرآن میں سے 3 اطاعتیں ملی ہیں، 3 ولایتیں ملی ہیں۔ اور ملا مجھے بتا تو صحیح، جب ایک جگ میں سے نکلے ہوئے 3 کپوں میں سے 2 میٹھے 1 کڑوا نہیں ہو سکتا، تو قرآن کے 3 ولیوں میں سے نماز و اذان میں 2 ولی، یہ واجب 1 باطل کیسے ہو جائے؟ نعرہ حیدری! میں شکر گزار، آباد و شاد، یہ ہاتھ کسی کا محتاج
دونوں ہاتھ بلند کر میں شکر گزار. سلامت رہیے, آباد رہیے. بڑی قربانیاں ہیں اس ایک عجب کو بچانے کے لیے. خدا کی قسم ہمیں بتاؤ تو صحیح, وہ در اس قابل تھا جہاں رسول کھڑے رہتے تھے کہ اس پر لکڑیاں جمع کر کے اس کو آگ لگا دی جاتی؟ کیا وہ گھر اس قابل تھا جہاں وحی کے پہرے ہوا کرتے تھے؟ ان گھروں کو تالے لگا دیا جاتے؟ کیا وہ اہل بیت اس قابل تھی کہ ان کو میدان کربلا میں ذبح کر دیا جاتا؟ مجھے یہ مجمع بتائے جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ جاتی ہم اتنا نہ روتے, جناب عباس کے بازو قلم ہو جاتے ہم اتنا نہ روتے, جناب قاسم زین سے زمین تک تقسیم ہو جاتے ہم اتنا نہ روتے. اگر آپ زندہ بیٹھے ہوئے جملہ آپ کے حوالے کرنے لگاؤں, رولاتی یہ چیز ہے کہ وہ بیویاں جن کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا, وہ دن کے اجالے میں ان کی چادر سر سو. مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, بہنوں والے بیٹھے ہوئے ہو, میں ہاتھ جوڑ کے سوال کر سکتا ہوں, مجھے بس اتنا بتاؤ بھائی 10 سال کے بعد آئے, 20 کے بعد آئے, کیا بہنیں پہچانتی نہیں ہیں؟ بہنیں پہچان جاتی ہے. نہ جانے امت نے حسین کے ساتھ ایسا کیا کیا. ایک رات کے بعد جب بی بی آئی ہے نا بندے ہاتھوں کے ساتھ لاش حسین پہ کھڑے ہو کر میں یہی پوچھ رہی تھی, انت آخی, کیا محمد کے کندھوں پر بیٹھنے والا میرا بھائی حسین تو ہے؟ یہ بہن کیوں نہ پہچان سکی, یہ کیوں نہ پہچان سکی؟ گردن جدا ہو چکی تھی, سر نو کے نیزہ پہ چڑھ چکا تھا, لاشا پامال ہو چکا تھا. بہن کھڑی ہو کر بس حیرت سے یہی دیکھ رہی تھی کہ بھائی تیرے ساتھ کیا گزری, یہ تیرے ساتھ کس نے سلوک کیا؟ بھائی مجھے بتا تو صحیح تیرے ہاتھ کی انگلی کہاں گئی؟ لاشا تڑپ کے کہتا ہے جنہوں نے تیری سر کی چادر نہیں چھوڑی, انہوں نے انگوٹھی کی لالچ میں میرے ہاتھ کی انگلی نہیں چھوڑی. بہن کہتی ہے بھیا بچپن کے واقعات بھائی بھول جاتے ہیں, بہنیں نہیں بھولتی. بھائی مجھے یاد ہے کہ عید کا دن تھا, ماں نے جنت کے درزی سے تیرا جوڑا منگوایا تھا, وہ جنت بھی موجود ہے, وہ درزی بھی موجود ہے, میری زبان میں ماں والی تاثیر بھی موجود ہے. بھائی حسین اگر تو اجازت دے, عید والے دن جو درزی تیرا عید کا جوڑا لایا تھا, آج کربلا کے اندر یہ بہن اسی درزی سے تیرا کفن منگوا دے. شہید اعظم کی لاش تڑپ کے کہتی ہے جنہوں نے انگوٹھی کی لالچ میں میری انگلی نہیں چھوڑی, کمر بند نہیں چھوڑا, تیرے سر کی چادر نہیں چھوڑی, وہ جنت کا کفن کب چھوڑیں گے؟ بہن تڑپ کے کہتی ہے تو شہنشاہ جو ہے, تو بادشاہ جو ہے, بے کفن دفن ہو جا, لیکن تیری بے کفنی کا پرچار کبھی کوفہ کے دربار میں, کبھی شرابیوں کے بازار میں, کبھی یزید کے دربار میں اتنا کروں گی کہ قیامت تک مرنے والا اگر تیری کربلا کا کفن نہ مانگے مجھے زینب نہ کہنا.